ماجد بھٹی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ فخر زمان اور بابر اعظم نے تو پوری دنیا کو ہلا دیا اور بتایا کہ پاکستان اب بھی بھارت، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے لیے خطرناک ٹیم ہے۔ آپ سمجھتے ہیں واقعی ان ممالک کو بھی ڈرنا چاہیے پاکستان سے؟ دیکھیں، پاکستان ٹیم کا آج اسی لیے دنیا بھر میں نام ہے کہ پاکستان ٹیم دنیا کی بڑی سے بڑی ٹیم کو ہرا دیتی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی ٹیم سے ہار جاتی ہے۔ لیکن بلا شبہ یہ بہت بڑی جیت اس لیے ہے کہ 2013 میں جب ہم نے ساؤتھ افریقہ میں ہرایا، اس کے بعد سے ہم نے دنیا کی کسی ٹیم کے خلاف اوے سیریز نہیں جیتی ون ڈے کرکٹ میں۔ تو لہٰذا یہ ایک اچھی جیت ہے۔ پھر بابر اعظم کو جب کپتان بنایا گیا تو یہی سوال اٹھ رہا تھا کہ شاید یہ فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے، ٹیم مینجمنٹ کے لیے ٹائٹینک ثابت ہوگا۔ لیکن بابر اعظم دیکھیں، ہر میچ کے بعد ہر فارمیٹ میں فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ دوسروں کے لیے مثال ہے۔ تو ایسے ہی کپتان کی پاکستان ٹیم کو ضرورت تھی۔ حالانکہ ابھی وہ سیکھنے کے مرحلے میں مزید سیکھیں گے تو مزید ان کی کارکردگی میں بھی نکھار آئے گا، کیا قائدانہ صلاحیتیں بھی سامنے آئیں گی۔ لیکن بہرحال ایک بڑی جیت ہے۔ فی الحال تو ہمیں اس جیت کو انجوائے کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ ایک بڑی جیت ہے اور اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ تمام شائقین کرکٹ بھی خوش ہیں۔ عبدالماجد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ مرزا اقبال بیگ صاحب، ماجد بھٹی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان گزشتہ کچھ عرصے سے سیریز ہار رہا تھا، تو ایسے میں یہ جیت جو جنوبی افریقہ کے خلاف ہے، یہ آئندہ پاکستان کا مورال کس حد تک بڑھائے گی؟ کیا دیکھتے ہیں آپ اپنے تجزیے میں؟ دیکھیں سعد، جیت بہرحال جیت ہوتی ہے اور کہتے ہیں نا کہ جیت ساری خامیوں کو چھپا دیتی ہے۔ یقیناً پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف یہ سیریز جیتی 8 سال کے بعد ان کی سرزمین پر۔ ہیٹس آف ٹو پاکستان کرکٹ ٹیم۔ لیکن اس جیت کی خوشی میں ہمیں اپنی خامیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس پوری سیریز میں ہماری مڈل آرڈر بیٹنگ بری طرح سے ناکام رہی۔ صرف 3 بیٹسمینوں نے رنز اسکور کیے، 302 رنز بنائے فخر زمان نے، 232 رنز بنائے بابر اعظم نے اور 128 رنز اسکور کیے امام الحق نے۔ اس کے علاوہ کوئی بیٹسمین نہیں چلا۔ اسی طرح بولنگ میں بھی ہم نے اتنے رنز کروا دیے، پہلے T20 میں 273، پہلے ون ڈے میں 273، دوسرے ون ڈے میں ہم نے 321 اور پھر تیسرے ون ڈے میں ہم نے 292 رنز کرائے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستانی ٹیم جو ہے ان کی بولنگ اور ان کی بیٹنگ، وہ مڈل آرڈر بیٹنگ، وہ ولنریبل ہے۔ فیلڈنگ کا معیار ہمارا بہت بہتر نظر آیا، زبردست فیلڈنگ کی ہم نے، کیچز بھی لیے اور گراؤنڈ فیلڈنگ بھی ایکسٹرا آرڈنری تھی۔ تو ہمیں ان خامیوں پر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان اگر دیکھا جائے تو ریکارڈ پر نظر ڈالیں تو گزشتہ 12 میں سے 10 ون ڈے انٹرنیشنل میچز جیتا ہے، لیکن ان میں سے ٹیمیں آپ دیکھیں، اس سے پہلے جو زمبابوے تھی یا سری لنکا تھی، لیکن ساؤتھ افریقہ کے خلاف ساؤتھ افریقہ میں جیتنا، ساتھ میں سمجھتا ہوں پاکستان ٹیم کا اس کا مورائل اپ ہوگا اور یہ ان کا ایک کارنامہ ہے۔ ٹھیک ہے مرزا اقبال بیگ صاحب، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی نشاندہی کہ جو ہماری خامیاں ہیں ان پر بھی کام کرنا چاہیے۔ عبدالماجد بھٹی صاحب، مڈل آرڈر کے حوالے سے بھی آپ کا تجزیہ جانیں گے کہ کیا تبدیلیاں پاکستان کو لانی چاہیے، اور اوپننگ میں بھی فخر زمان کے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے گیم چینج کیا ہے، اپنا گیم پلان ٹھہر کر کھیلتے ہیں، پھر بیٹنگ تیز کرتے ہیں۔ کیا ان کے ساتھ شرجیل خان کا تجربہ نہیں کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں، اگر شرجیل خان ٹیم مینجمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ اس فارمیٹ کے لیے فٹ ہیں، کیونکہ شرجیل خان کی صلاحیت سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن شرجیل خان کا مین مسئلہ جو ہے وہ ان کی فٹنس رہی ہے۔ اگر وہ فٹ ہیں تو شرجیل خان کو یقینی طور پر کھلائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر شرجیل خان آ جاتے ہیں ون ڈے کرکٹ میں تو امام الحق نے دیکھیں نا، 2 میچوں میں 3 میں سے 2 میچوں میں ان کے 50 ہیں، ایک میں 70 بنائے، کل بھی انہوں نے 50 پلس بنائے، اور ان کا 55 کا ون ڈے کرکٹ میں بیٹنگ ایوریج ہے، 7 سینچریاں ہیں، 8 مس سینچریاں ہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے، لیکن ابھی تک ہم یہ نہیں طے کر پا رہے ہیں کہ کس کو کس فارمیٹ میں کس جگہ ہم نے کھلانا ہے۔ اب دیکھنا، دانش عزیز ایک ینگ پلیئر تھا، اس کو اگر ہم نے کھلانا تھا تو ہوم سیریز میں دانش عزیز کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت تھی۔ دانش عزیز کو ہم نے یہاں پر کھلایا اور وہ برے طریقے سے ان پچز پر جہاں پر ان کی بالنگ بہت زیادہ تیز تھی وہ ایکسپوز ہو گئے۔ پھر آصف علی کو ہم بار بار موقع دیتے رہے، 2 میچز جہاں بھی دے دیے۔ سرفراز احمد کو ہم نے آخری میچ میں کھلایا۔ میرے خیال میں سرفراز احمد کو ایک پوری سیریز دینے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اچھے ہیں تو سرفراز اور محمد رضوان دونوں کھیل سکتے ہیں، اگر وہ اچھے نہیں ہیں تو پھر ان کو یہاں پر خدا حافظ کہہ کے ہمیں کسی نئے وکٹ کیپر بیٹسمین کی طرف بڑھنا ہوگا۔ پھر بالنگ میں بھی میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا
روٹیشن پالیسی اپنانی ہوگی. بار بار ہم شاہین شاہ آفریدی کو اتنے میچز کھلا رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ فٹ ہے, نوجوان ہے, پرفارم کر رہے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ مسلسل کھلانے سے شاہین شاہ آفریدی کولیپس کر جائے. ٹھیک ہے ماجد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. اقبال بیگ صاحب, کیا آپ بھی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ سرفراز کو بھی چانس دیا جانا چاہیے, رضوان کو بھی چانس دیا جانا چاہیے, اور جو بہتر کھیلے, کیا یہ سرفراز پر مقابلہ رضوان ہے یا پھر دونوں کی ریپلیسمنٹس ہی اب ٹیم کو ڈھونڈنی چاہیے؟ دیکھیں, سرفراز اور رضوان میں اگر ہم کمپیریزن کریں, رضوان اپنی زندگی کی بہترین فارم میں تھے, جو نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کھیلے, جو انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہوم سیریز کھیلی. اس سیریز میں بھی پہلے میچ میں انہوں نے اچھی بیٹنگ کی, لیکن بقیہ 2 میچز میں وہ بجھے نظر آئے. کوئی قباحت نہیں ہے, بعض دنیا کی ٹیموں کی آپ ایگزامپل لے لیں ساتھ, کہ جہاں 2 وکٹ کیپر کھیلتے ہیں, ایک ایز اے بیٹسمین کھیلتا ہے, ایک ایز اے وکٹ کیپر کھیلتا ہے. کل سرفراز نے وکٹ کیپنگ اچھی کی, اور رضوان جو ہے وہ فیلڈر بھی ایکسٹراڈنری ہے. تو اگر ہم کوئی ونڈو بنتی ہے, ہمیں تو ماجد بھٹی کی میں اس بات سے اتفاق کروں گا کہ ایک دفعہ پوری سیریز کھلائیں اور اس کے بعد فیصلہ کر لیں. اگر وہ ناکام ہو تو انہیں خدا حافظ کہہ دے, کیونکہ سرفراز 37 برس کے ہو رہے, 2007 میں انہوں نے اپنا انٹرنیشنل کرکٹ کیریئر شروع کیا تھا, لیکن ان کو اس طرح سے کیری کرنا اور پھر ایک میچ کھلا کر پھر بٹھا دینا, تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی. ینگسٹرز کو ہمیں گروم کرنا چاہیے. دراصل ہماری ٹیم مینجمنٹ کو شکست کا خوف ہے ساتھ, جس کی وجہ سے وہ خطرہ مول نہیں لیتے. اب ہوم سیریز میں آپ دانش عزیز کو کھلا سکتے تھے, لیکن آپ ہوم سیریز میں بھی خطرہ مول نہیں. آپ نے زمبابوے کے خلاف بھی اپنی فل اسٹرینتھ ٹیم کھلائی, زمبابوے کے خلاف افتخار احمد کو آپ نے مواقع دیے, جو بلو آئیڈ بوائے ہیں مصباح الحق کے. تو اس طرح کی ہمیں پالیسی سے ذرا ہٹنا پڑے گا, جبھی پاکستان کی ایک اچھی ہم مضبوط ٹیم بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے. ٹھیک ہے عبد الماجد بھٹی صاحب, بطور کپتان تو آپ نے بابر اعظم کے کردار پر بات کی اپنی گفتگو کے آغاز میں. بطور بیٹسمین انہوں نے جس طرح سے پرفارم کیا اور جس طرح سے بہترین اننگز کھیلی, اور ممکنہ طور پر وہ کوہلی کو ہٹا کر نمبر 1 بیٹسمین بھی بن جائیں گے, تو بابر اعظم کے لیے انفرادی طور پر اور پاکستان کے لیے یہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی, اور دیگر بیٹسمین کے لیے کتنی بڑی انسپریشن ہوگی؟ دیکھیں ساتھ بہت بڑی انسپریشن ہے نوجوانوں کے لیے کہ ایک ایسا پلیئر جو کچھ عرصے پہلے پاکستان ٹیم میں آنے کے لیے تگودو کر رہا تھا, لیکن اب وہ نہ صرف کپتان ہے بلکہ پہلے ون ڈے میں دیکھیں بابر اعظم نے سینچری بنائی, کل 94 رنز بنائے, اور سیکنڈ میچ میں بھی انہوں نے بڑے وائٹل ان کے 31 رنز تھے. تو میرے خیال میں بابر اعظم نو ڈاؤٹ اس وقت دنیا کے جو 3-4 بڑے بیٹسمین ہیں ان میں سے ایک ہے, لیکن ہمیں ایک آدھ اور مڈل آرڈر میں ایسے بیٹسمینوں کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کسی بھی فارمیٹ میں وہ مڈل آرڈر بیٹسمین ہے. بابر اعظم چلتے ہیں تو مڈل آرڈر بیٹسمین کو سہارا ملتا ہے. اس بار تھوڑے سے فخر زمان نے پوری کہانی کو پلٹ دیا, ان کا 2 میچز میں 1 مین شو رہا. تو ہمیں اور بیٹسمینوں کی ضرورت ہے جو ہماری مڈل آرڈر بیٹنگ کو سہارا دے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو کسی بھی ٹیم کا بیک بون ہوتا ہے. اب دیکھیں نا T20 سیریز شروع ہونے والی ہے, ہم نے فخر زمان کو بھی روک لیا. اگر فخر زمان اور شرجیل T20 میں اوپن کرتے ہیں, جو میرا خیال ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ بابر اعظم بھی اوپننگ کرتے ہیں T20 میں, تو T20 میں بھی مسئلہ ہو جائے گا. پھر محمد حفیظ بیٹھے ہوئے, محمد رضوان بیٹھے ہوئے, حیدر علی بیٹھے ہوئے, تو ہمیں تھوڑا سا اپنے کھانوں کو ٹک کرنا ہوگا کہ کون کس کھانے میں فٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, آخر میں آپ دونوں تجزیہ کاروں سے اس امر پر بھی تجزیہ جاننا چاہیں گے. مرزا اقبال بیگ صاحب آپ سے پہلے بات کریں گے کہ بھارت میں کورونا کے وار بہت تیزی سے جاری ہیں, تو کیا اس ساری صورتحال میں ورلڈ T20 اس کو اب کیا بھارت میں ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ گو کہ ICC نے کہا ہے کہ بیک اپ پلان بھی موجود ہے, لیکن کیا بھارت میں پاسبلٹیز ہیں T20 ورلڈ کپ کی؟ لیکن صاحب ابھی تو اکتوبر میں ہونا ہے ورلڈ T20, تو ابھی تو ہم فی الحال قبل از وقت ہوگا کوئی تبصرہ کرنا, کچھ کہنا. بھارت کی تو پوری کوشش ہے کہ بھارت نہیں ہو, لیکن ICC کے جو ایکٹنگ چیف ایگزیکٹو ہے, آج ان کا میں نے بیان دیکھا ہے غیر ملکی ویب سائٹ پر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیک اپ پلان تیار کیا ہوا ہے. تو بھارت میں اگر ورلڈ T20 نہیں ہوا تو پھر کہاں ہوگا؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں بھی ہو سکتا ہے اور کہیں اور بھی ہو سکتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن ابھی فی الحال قبل از وقت ہو گیا. بھارت میں کووڈ کے کیسز بہت تیزی سے پھیل رہے, تو کیا غیر ملکی ٹیمیں آئیں گی؟ یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے. لیکن حتمی فیصلہ میرے خیال میں جب قریب آئے گا, اکتوبر میں ورلڈ T20 ہے, تو حتمی فیصلہ میرے خیال میں یہ اگست ستمبر تک کر لیں گے. ٹھیک ہے, عبد الماجد بھٹی صاحب اسی ایشو پر آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں ورلڈ T20 کا انعقاد بھارت میں؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ بھارت جو ہے وہ میزبانی کر سکے گا ورلڈ T20 کی. ہاں, بھارت کو ہوسٹنگ رائٹس ملیں گے اکتوبر میں. یہ ٹورنامنٹ
जो मुझे इतलात मिल रही है कि वो यूएई में होगा। एक वजह तो देखिए कोरोना 1-1 लाख केसेस भारत में पॉजिटिव डेली आ रहे हैं, वहां पर रात का कर्फ्यू भी कई शहरों में लग रहा है। अभी आईपीएल में खतरात से दो चार है। फिर भारत में जो लास्ट वीक मीटिंग हुई थी, जहां उन्होंने पाकिस्तान को वीजों की एश्योरेंस दिलवाने के लिए तहरीरी यकीन दहानी अपनी हुकूमत की तरफ से दिलवानी थी, वो यकीन दहानी करवाने में भारत नाकाम रहा है। और आईसीसी ने अब वार्निंग दी हुई है भारत को कि तकरीबन 3 हफ्ते बाद जो अगली मीटिंग होनी है, उसमें भारतीय बोर्ड से कहा गया कि आप अपनी हुकूमत से तहरीरी जमानत लेकर आएं। तो ये 2-3 केसेस हैं, लेकिन जो एक ओवरऑल सिनेरियो है, क्योंकि एन वक्त पे तो टूर्नामेंट शिफ्ट नहीं हो सकता, मुझे लग रहा है कि अब यूएई का ऑप्शन जो है वही सबसे पॉपुलर ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी और मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान में मुकाबला जनूबी अफ्रीका और मजमूई तौर पर क्रिकेट की सूरत हाल पर अपनी माहिराना राय से हमें आगाह कर रहे थे।